یہ سعودی عرب کے مسلمان یا عرب ممالک کے مسلمان یا آذربائیجان کے مسلمان آج نام صرف لا الہ الا اللہ کا اسلام تو ہے ہی نہیں نا۔ علی کا یہ کام نہیں تھا کہ مسلمان بڑھائے، مولا کا کام تھا کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی پہ کام کرے۔ کہا جب مولا حکومت پر آئے تو امام نے فرمایا جتنا بگاڑ ان میں پیدا ہو چکا ہے نا، عقیدوں کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، سنتوں کا بگاڑ، علی مجھے صحیح کرے گا، کیونکہ بگڑا ہوا مسلمان اگر زندہ رہا اور آگے بڑھا یہ پورے اسلام کے چہرے کو کیا کر دے گا؟ بگاڑ دے گا۔ اس بگڑے ہوئے مسلمان کی ایک شکل تھی یزید، اس بگڑے ہوئے مسلمان کی ایک شکل یہ تھی جس نے صبح کی 2 رکعت نماز 4 پڑھا دی، اور جب لوگوں نے کہا 2 4 پڑھا دی، کہتا شکر کرو کم نہیں کی، زیادہ ہی تو پڑھائی ہے، تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ یعنی یہ اسلام کی شکل جو ہے، علی نے کوالٹی پہ کام کیا، علی نے اسلام کو ایک سلمان دیا، مالک اشتر دیا، ابو ذر غفاری دیا، عمار یاسر دیا، حسین نے حبیب ابن مظاہر دیا۔ ایک مسلمان بنا، کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ کام کرو، کیونکہ 313 کوالٹی والے لوگ ہوں گے، صاحب عمل لوگ ہوں گے۔ علی نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، یہ واقعہ آپ سب نے سنا کہ جنگ میں ملالی کافر سے لڑ رہے تھے نا، لڑتے لڑتے علی نے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، جیسے تلوار ٹوٹی تھوڑا تیز تھا، اس کو پتا تھا جان کیسے بچانی ہے، تو جیسے تلوار ٹوٹی ہڑبڑا اٹھا، کہا کہ آپ علی ہو؟ امام نے کہا جانتے نہیں کیا؟ کہ سنا ہے آپ بڑے سخی ہو۔ میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی، اب اس کو علی کی سخاوت یاد ہے، کہا کہ آپ بڑے سخی ہو؟ امام نے کہا تو نے سچ سنا؟ کہ سچ مچ سخی ہو؟ امام نے کہا سخی ہوں۔ کہ آپ بھی سخاوت کر سکتے ہو؟ امام نے کہا جب کہو تب سخاوت کر سکتا ہوں، ہماری سخاوت کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ صبح سخی ہو بندہ رات کو کنجوس بن جائے، ہم ہر وقت سخی ہیں۔ کہ کچھ مانگوں دو گے؟ امام نے کہا کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہ اپنی تلوار مجھے دو۔ اب دشمن آپ کے سامنے ہو، کہے کہ اپنا پسٹل مجھے دو، کوئی دے گا؟ ایمان کی کمی کا مسئلہ ہے نا، کہ اپنی تلوار مجھے دو۔ امام سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہے، امام نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی، کا اٹھا۔ اب میں سمجھا تو وہ مانگے گا جو سلمان نے علی سے مانگا تھا۔ عقل مند ہوتا تو علی سے وہ مانگتا۔ ہم میں سے کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، امام حسین سے وہ مانگتے ہیں جو دنیا والے بھی تجھے دے سکتے۔ مولا حسین گاڑی نہیں گاڑی دے دے، بیوی نہیں بیوی دے دے، گھر نہیں گھر دے دے۔ گاڑی تو تجھے شریف بھی دے سکتے ہیں، گھر تو دنیا کے حکمران بھی تجھے دے سکتے ہیں۔ حسین سے وہ مانگ جو دنیا والے نہیں دے سکتے۔ آقا قرادی سے پوچھا کہ کیا مانگے گا؟ جب حسین کی زری کو پکڑو تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پہ بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو، کیونکہ خدا کی معرفت اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور اہل بیت کی معرفت خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے وہ مانگا، معرفت نہیں تھی، کہ یا علی اپنی تلوار دے، امام نے تلوار پھینکی، اس نے تلوار اٹھائی، اس کے تیور بدل گئے، یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے کہا تلوار ہاتھ میں بڑا بہادر بن گیا کہ مجھ سے تجھے کون بچائے گا، میری تلوار، مجھے دھمکیاں۔ امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے؟ کہا وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے، علی اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہے۔ تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتے ہیں۔ جب خدا پہ بھروسہ ہو نا، تلوار ٹوٹ بھی جائے تو جبرائیل تلوار لے کر آتا ہے، لا فتح الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار، اللہ پہ بھروسہ، ان اللہ مع الصابرین، یہ فلسفہ، یہ اصول اہل بیت کی زندگی کا تھا۔ مولا حسین کربلا گئے اللہ کے بھروسے پہ، دشمن نے اتنا امام حسین پہ ظلم کیا یہ سوچ کے کہ بس اہل بیت ختم ہو گئے، لیکن حسین کا بھروسہ تھا خدا پر۔ جب نو کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی تب دنیا کو پتہ چلا خدا حسین کے ساتھ ہے۔ امام نے کہا میں اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہوں۔ یہ پریشان ہو کا اتنا بھروسہ اپنے رب پہ کہاں، کہ اگر تیرا خدا ایسا ہے تو اس پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کافر تھا، علی کے اخلاق کو دیکھا، کلمہ پڑھا، امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مسلمان جو ہمیشہ علی پہ اعتراض کرتے تھے، یا رسول اللہ کسی نے لاہ پہ دھڑ پھینکا، علی کھڑے ہو گئے۔ آج ایک دشمن سے لڑ رہے تھے، اس کی تلوار کو توڑ دیا، پھر اپنی تلوار کو دی، پھر اسے لے کر آ رہے، یہ علی کرتے کیا ہے؟ مار دیتے اسی وقت اس کو، کہ علی کافروں کے ساتھ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں، تو اپنی تلوار سے کافر کو مارتا ہے، علی اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار کے آ رہا ہے۔